السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، بکلمتٍ چند باتوں سے، فَأَتَمَّہُنَّ پس وہ پوری کر دی۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ قال فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِی، اور میری اولاد میں سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ابتلا بلاؤن، اس کی حروف اصلیہ جو ہے با لام واو ہے، فَأَتَمَّہُنَّ تا میم میم ہے، اور ایمامن حمدہ میم میم ہے، ذریاتی سال را ہے، ینالو نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا، ان کی نافرمانی، ان کی عہد شکنیوں کے بارے میں ان کا کردار پیش کیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت ملی، جو ان کو شرف ملا، جو ان کو امام انسانیت بنایا گیا، ان کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ سب کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل کے بعد اگرچہ کوئی نبی نہیں آیا، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ان کی دعا کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ اسی طرح دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء پیدا کیے، کتابیں اتاری، اور انہیں ساری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم وہ مسلسل نافرمانیاں کرتی رہی، اپنے انبیاء کو جھٹلاتی رہی، اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے وہ ظالم ٹھہرے۔ اب امامت و قیادت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار دکھایا جا رہا ہے، جو فضیلت، جو شرف امام انسانیت کا جو ان کو شرف ملا، تو وہ کس وجہ سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور وہ یہ وقت یاد کرو جب آزمایا، جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے۔ تو ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، تو اس کا مقصد بندوں کے احوال جاننا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی علام الغیوب ہے، دلوں کی باتوں تک کو جان لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کے احوال کا خود ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اظہار مقصود ہوتا ہے، تاکہ خود ان بندوں پر اپنی حقیقت واضح ہو جائے اور دوسروں کو اس سے سبق حاصل ہو سکے۔ عام حالات میں تو ہم سب ہی مومن ہیں۔ ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب امتحان، آزمائش ہوتی ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہو تو بھی آزمائش ہے، اور بہت زیادہ دکھ، پریشانی، مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، آپ کو بہت ساری باتوں کے ساتھ آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں تو یہ امتحان سارے کے سارے ایک دن نہیں آئے، بتدریج آتے رہے۔ ویسے بھی امتحان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے لے کر بڑے امتحان تک گزرے ہیں۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بتوں کے بنانے والے، یعنی جس گھر میں بت بنایا کرتے تھے، ان کے والد جو ہے بت بنانے کا کام کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، اس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اندازہ کیجئے کہ کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو بڑے کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں۔ یہ پہلا سٹیپ عقل و شعور کا، فطرت سلیمہ کا، اس امتحان میں بھی جو ہے وہ پاس ہوئے۔ عقل و شعور سے امتحان شروع ہوا تھا، والدین نے،
گھر سے نکال دیا۔ پھر نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس میں بھی کامیابی کی، آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عظیمت اور استقامت کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا اسماعیل مہاجرہ سے عطا فرمایا، بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی اکلوتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ ماں اور بیٹے کو صحرائے عرب میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں چھوڑاؤ۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو اس امتحان کو بھی پورا کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل اب تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سخت آزمائش میں ڈالا جس کا تصور بھی کپ کپا دینے کے لیے کافی ہے، کہ بیٹے کی قربانی کا کٹھن امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت دیکھیے کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ ثابت کر دیا کہ گھر ہو یا وطن ہو، دولت ہو یا اقتدار ہو، بیوی ہو یا خاندان ہو یا بچے ہوں، یہ تعلق اور محبت کے یہ تمام حوالے بہت پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی محبت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو وہ کڑے امتحان اور سخت امتحانات تھے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، لیکن ان بڑے بڑے امتحانات کے ساتھ ایسے بہت سے اعمال اور احکام کے پابندیاں بھی آپ پر عائد کی گئی۔ ان اعمال کا تذکرہ بھی بعض احادیث میں فطری احکامات کے تحت آتا ہے۔ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جس میں 10 آیات سورہ برات میں اور 10 سورۃ الاحزاب میں اور 10 سورۃ مومنون میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا، سبھی امتحانات میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور امتحان الہی میں کامیابی انسان کو سرداری کا مستحق بنا دیتی ہے، انسان کو شرف اور عزت کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک امتحانات کی داستان ہے، ایک امتحانوں کا دور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، دیکھیے یہ انسانی فطری ایک تقاضا ہے کہ جب والدین کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی عزت ملتی ہے، تو اس کی سب سے یہی بڑی اور پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، دعا کی نفی تردید نہیں فرمائی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے بنا دیا، ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ یہاں اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یہاں ایک اصول بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا ایک معیار مقرر ہے، یعنی اس معیار پر جو پورا اترے گا اس کو ملے گی، اور جو اس معیار پر وہ کردار، وہ صفات وہ پیدا نہیں کرے گا جو اسلام تقاضا کرتا ہے تو اس کو نہیں ملے گی۔ تو جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہو، یعنی ایک بھی نبی جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہو، یعنی تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علی اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے بنی اسرائیل کہلائی، بنی اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم کی دعا بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ نبیوں کی اولاد ہونا باعث شرف نہیں ہوتا، بلکہ باعث شرف اس کا کردار کا حامل ہونا ہے جو اسلام تقاضا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، فرمایا اگر اس ہدایت کی پیروی نہیں کرتا جو خونی رشتہ بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نسلاً جتنا مرضی تعلق نبیوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح کو کہ یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے رکھ لے، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے معاملہ کردار کا ہے، نسب کا نہیں ہے۔
اس وقت کے مخاطبین مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی تینوں ہی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کردار کے اعتبار سے ظالم نکل آئے وہ نبیوں کے ساتھ جتنی بڑی نسبت رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ آج میں اور اپنے آپ کو دیکھیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم نبی آخری پیغمبر کی امت ہیں۔ صرف زبانی دعووں سے یہ کام نہیں چلے گا کہ ہم صرف زبان سے کہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے اور اس کے لیے ہم ثبوت پیش نہ کریں، عمل میں پیچھے رہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ نبی کی امت بننا ہے تو امت ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اپنے عملوں سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔